جب انسان سے مانگتا ہے تو اس میں ادب ہوتا ہے، پاس و لحاظ ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہے، کوئی ادب ہے، کوئی سلیقہ ہے۔ ایک بھکاری جب کسی شخص سے مانگتا ہے تو کتنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، کتنی انکساری کے ساتھ مانگتا ہے۔ اسی چیز کو آپ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کریں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دے سکتا ہے، ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے، لہذا جب اللہ رب العالمین سے مانگا جائے گا تو بہت ہی انکساری کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو گرائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ رب العالمین کے نزدیک فقیر ہو۔ اللہ رب العالمین مالدار ہے، غنی ہے، جو مانگو گے اللہ نواز سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر نہ کرو، اللہ رب العالمین کے پاس اتراؤ نہ، بلکہ جب بھی اللہ سے دعا کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرو۔ دعا میں خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، دعا کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب آدمی دعا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو اللہ رب العالمین کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس کی بزرگی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی کسی سے سوال کرنا چاہتا ہے تو بغیر اس کی تعریف کے اس کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، لہذا جب تک اللہ کی تعریف نہ کی جائے، اس کی بڑائی نہ بیان کی جائے، تب تک اللہ سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد، اس کی بڑائی کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس چیز کو پڑھیں اور پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا توبہ کریں، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں، اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں اور یہ امید رکھیں، بالکل پورا یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا کیا، وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہم نے دعا کیا قبول نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دعا رائگاں ہوگی، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں رہا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کا بڑا ہی بہتر بدلہ دے گا جو دنیا کے اندر دعا کیا کرتے تھے اور ان کو وہ چیز عطا نہیں کی جاتی تھی۔ یعنی اگر آدمی دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ تین باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، اور اگر وہ چیز عطا نہیں کرتا ہے تو اس دعا کی وجہ سے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو اس کی آخرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، جو کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں شمار کی جائے گی۔ اور جب کل قیامت کے دن ایسا شخص اپنی دعاؤں کی نیکیوں کو دیکھے گا تو وہ ترسے گا، وہ امید کرے گا کاش کہ میں نے اللہ رب العالمین سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری دعائیں کی ہوتی، آج اس کی نیکیاں مجھے مل گئی ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے میں جو دعائیں کر رہا تھا وہ دنیا کے اندر مجھے نہ ملتی، بلکہ آج قیامت کے دن مجھے اس کے بدلے نیکیاں دے دی جاتی۔ لہذا دعا کا بہت ہی مقام ہے، بہت ہی مرتبہ ہے، دعا یہ بہت ہی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، لہذا دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو بھی پھیلانا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ رب العالمین سے مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ کر جا رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں بیٹھے تھے، نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے جلد بازی کر دی، پھر آپ نے سکھلایا کہ آخر دعا کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجلہ ھذا، اس نے جلدی کر دی، ثم دعاه فقال له او لغیرہ، پھر آپ نے اسی صحابی کو یا پھر دوسرے صحابی کو بلایا اور ان سے کہا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ عز وجل، کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے، ثناء علیہ، اور اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، ثم یدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا اللہ رب العالمین سے کر لے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں گڑ گڑا کر روتے ہوئے
اور اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ بالکل بھکاری کی طرح ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، کیونکہ ہم اس رب کے نزدیک ایک بھکاری سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ اللہ رب العالمین غنی ہے، مالدار ہے، وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے، اس سے دعا و گریہ جاری کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہنی چاہیے۔